ہم اس دنیا میں کس پہ بھروسہ کرتے ہیں، یا پھر یوں کہیں کہ ہم کس پہ بھروسہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس پہ بھروسہ کریں جو ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہو، جو ہماری بات کو تسلی سے، توجہ سے، غور سے سنے اور ہماری پریشانیوں کا، مشکلات کا حل نکالے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا انسان ہو۔ میرا ایک دوست ہے، بہت اچھا آدمی ہے، بس ذرا ہے تو وہ ایسے ہی، لیکن بہرحال بہت اچھا آدمی ہے۔ کبھی کبھار وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اس کے اوپر، کہ اس کے منہ سے نکلی ہوئی وہ باتیں اس کی پرسنالٹی کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔ میں نے ایک دو مرتبہ اس سے کہا کہ یار تم کبھی کبھار بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہو، تم ایسا کرو کہ یوٹیوب کے اوپر تمہاری ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتا ہوں، اچھا تمہیں اس سے وہ ملے گا، لوگ تمہاری باتوں کو سنیں گے۔ تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے پھر اس سے اجازت لی، میں نے اس سے کہا کہ یار اگر میں تمہاری باتیں آگے لوگوں تک پہنچاؤں تو اس نے کہا جلیل بھائی بالکل پہنچائیں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ تو وہ کہنے لگا جلیل بھائی آپ کوشش بس یہ کیجئے گا کہ میرا نام مت لینا، اور دوسرا یہ کہ کوئی ایسی بات مت کرنا کہ جس سے میرے آس پاس کے لوگ پہچان لیں کہ ہاں یہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ وہ جانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت بیوقوف آدمی ہوں، غیر سنجیدہ انسان ہوں، کس طرح کی رائے ہے لوگوں کی میرے لیے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، سمجھتا ہوں اس بات کو کہ لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں یار یہ تو بات تم صحیح کہہ رہے ہو۔ تو بہرحال یہ جو کچھ میں چند باتیں آپ لوگوں سے کرنے لگا ہوں، یہ کچھ باتیں اس کی کہی ہوئی ہیں، کچھ میرے دماغ میں آئیں، یہ وہ باتیں ہیں۔ وہ مجھ سے کہتا ہے جلیل بھائی ہم لوگ بہت سے معاملات میں ظاہری اسباب پہ نظر کیوں رکھتے ہیں، اس کے آگے ہماری نظر، ہماری سوچ کیوں نہیں جاتی؟ میں نے کہا بھائی میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ اس نے مجھ سے کہا جلیل بھائی نل کھولا، پانی آیا، پوچھا کہ یہ پانی کیسے آیا، تو کہتے ہیں جی پیچھے ایک سسٹم ہے، وہاں سے پانی آتا ہے، ایک طریقہ کار ہے، وہاں سے پانی آتا ہے، تو پانی نل کھولا پانی آئے، یا کہہ رہے نل کا کمال نہیں ہے، بٹن کھولا پنکھا چل گیا، ہوا آنے لگ گئی، بٹن کھولا لائٹ جلی، روشنی آنے لگ گئی۔ تو پوچھا گیا کہ یہ سب کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جی پیچھے سے ایک سسٹم ہے، بجلی ہے، بجلی کے ذریعے سے یہ سب پنکھا چلتا ہے، ہوا آتی ہے، لائٹ جلتی ہے، روشنی آتی ہے، تو پیچھے سے ایک سسٹم ہے۔ ہم یہاں پہ تو سمجھتے ہیں کہ پیچھے سے سسٹم ہے، لیکن بہت سی دنیاوی معاملات میں ہم کیوں نہیں سوچتے کہ یہ پیچھے سے سسٹم ہے، اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام ہے، اللہ کے بنائے ہوئے طریقہ کار ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے معاملات ہیں یہ سارے۔ ہماری نظریں وہاں کیوں نہیں جاتی، ہماری سوچ وہاں کیوں نہیں جاتی، ہم یہ ظاہری اسباب کے اندر کیوں گھومتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھائی تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی میری۔ اس نے کہا جلیل بھائی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میں کسی کے پاس نوکری کرتا ہوں، میرا مالک میرے اجرت کے ٹائم پہ مجھے میری اجرت دے دیتا ہے، اور میرے گھر کے اخراجات چلتے ہیں، میری زندگی کے معاملات چلتے ہیں۔ جب اس اجرت سے میرے معاملات اور میری ضروریات پوری نہیں ہوتی تو میں دو نمبری کی طرف کیوں جاتا ہوں؟
मैं चोरी करने लग जाता हूँ, मैं बेईमानी करने लग जाता हूँ, मैं हेरा फेरी करने लग जाता हूँ। क्या करें जी, अपने मामलात तो पूरे करने हैं, अखराजात तो पूरे करने हैं जी, इस तनख्वाह में पूरा नहीं होता। हम किसी के पास कर्ज़ा लेने के लिए जाते हैं, हम किसी से कर्ज़ा मांगते हैं, वो हमें कर्ज़ा दे देता है, हम उसके कसीदे पढ़ना शुरू कर देते हैं। जी, आप हमारे बड़े मुश्किल टाइम पे काम आए, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमने हमारी मदद कर दी, और आप के हम बहुत मशकूर हैं, और फ़लाँ फ़लाँ, जैसे हम आजकल के ज़माने में करते हैं। कोई इंसान हमारी मदद कर देता है, फिर भी हम उसके कसीदे पढ़ते हैं। ओ जी, आपकी बड़ी मेहरबानी, तो आपका शुक्रिया, तो आपका ये, तो आपका वो, जैसे आजकल का रस्म है, रिवाज है। और फिर जब एक मर्तबा कोई इंसान हमारी मदद करता है, चाहे वो हमें कर्ज़ा दे या वैसे ही मदद करे, तो हम अपनी नज़रों को, अपनी तवज्जो को, अपने हाथों को उसकी तरफ क्यों फैलाते हैं दोबारा भी? अगली बार भी हमें क्यों तवक्को होती है कि हमें यहीं से मिलेगा? हम यहाँ इन दो चार पांच चीज़ों की एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, कि सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर हम पीछे के निज़ाम को क्यों नहीं देखते, हम ज़ाहिरी असबाब के ऊपर क्यों नहीं होते। मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई मैं अभी भी तुम्हारी बात नहीं समझा। वो कहने लगा, जलील भाई अभी भी नहीं समझे? मैंने कहा भाई मैं नहीं समझा तुम्हारी बात को, तुम क्या कहना चाहते हो? वो मुझसे कहता है, जलील भाई मैं जिसके पास काम करता हूँ उसने मुझे टाइम पे मेरी उजरत पूरी दे दी, अल्लाह ने उसके दिल में डाला। अगर वो चाहे, शैतान उसके दिल में डाल दे, वो मेरी उजरत रोक दे, मेरे पैसे कम कर दे, जी आज नहीं है कल लेना, कल नहीं परसों लेना, ये अभी नहीं है बाद में लेना, तो मेरा तो सिस्टम सारा आउट हो गया। वो मुझे टाइम पे दे देता है, अल्लाह उसके दिल में रहम डाल देता है, या अल्लाह उसके दिल में डाल देता है कि जी इसकी उजरत का वक्त हो गया है, अब इसको देना है, तो वो मेरा मालिक मुझे दे देता है, और फिर मैं शुक्रगुजार उसका होता हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र अदा क्यों नहीं करता कि या अल्लाह, आपका शुक्र है कि आपने मेरे मालिक के दिल में डाल दिया कि इसने टाइम पे मेरी उजरत मुझे दे दी और पूरी। अगर ना देता तो मैं क्या करता? मैं इससे लड़ता झगड़ता, जो देर सवेर मुझे मिलनी है वो भी चली जाती, वो उजरत तो जाती जाती हो सकता है कि मेरी नौकरी भी चली जाती। यहाँ पे हम ज़ाहिरी असबाब पे देखते हैं, हम पीछे नहीं जाते। मैंने किसी से कर्ज़ा मांगा, उसने मुझे दे दिया, तो मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ, मैं उसके कसीदे पढ़ने लग जाता हूँ। मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार क्यों नहीं होता? या अल्लाह आपने इसके दिल में डाला रहम, और इसने मेरे ऊपर रहम किया और मुझे कर्ज़ा दे दिया, या अल्लाह आपका शुक्र है। इसी तरह कोई इंसान हमारी मदद करता है, तो हम जज़ाकल्लाह कहने के बजाय उसी के कसीदे क्यों पढ़ते हैं? हम उसी के शुक्रगुज़ार क्यों होते हैं? हम अल्लाह का शुक्र अदा क्यों नहीं करते कि या अल्लाह आपने इसके ज़रिए मेरी मदद कर दी? हम फिर दोबारा उसी के ऊपर अपनी नज़रें, हाथ, ख्वाहिश, अपनी सोच हम वहीं उसी तरफ रखते हैं कि इसने पहले भी मदद की थी, अब भी ये हमारी मदद करेगा। हम अल्लाह से क्यों नहीं मांगते? इसी तरह उसने मुझसे कहा कि जलील भाई यही जो ज़ाहिरी इस टाइम पे जो मामलात चल रहे हैं, लोग जो इलेक्शन सिलेक्शन और फ़लाँ और फ़लाँ और फ़लाँ के चक्करों में पड़े हुए हैं, वो अल्लाह से क्यों नहीं मांगते? करने वाला तो अल्लाह है, अल्लाह से मदद क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं कहते कि या अल्लाह हमारी मदद कीजिए? जब कुछ अर्सा पहले वबा आई थी, सबने ये अंदाज़ा लगाया था, और बिल्कुल सही लगाया था, कि अल्लाह हमसे नाराज़ हो गया। तो क्या अल्लाह, अब भी तो अल्लाह नाराज़ ही है ना? उस टाइम पे वबा थी, अब ये माशी परेशानियां हैं, अल्लाह चाहे तो सब कुछ कर सकता है। अल्लाह की बेशक ये नाराज़गी है, तो बजाय हमें अल्लाह से मांगने के, हम ये दुनियावी मामलात में क्यों पड़े हुए हैं? मैं अपनी बात की तरफ आता हूँ, जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, कि हम किस पे भरोसा करना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि हम किस पे भरोसा करें। मिसाल लेते हैं, हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, हम उसको अपनी तकलीफ़ बताते हैं, वो हमारी बात बड़े गौर से तवज्जो से सुनता है, तो हम मुतमईन हो जाते हैं कि इसने हमारी बात तवज्जो से सुनी, इसने हमारा हाल भी सुन लिया,
اور جو پیچھے ہمارا جو وقت گزرا اس نے وہ بھی سمجھ لیا کہ میں کس پریشانی سے گزر کے آیا، اور آگے بھی جو یہ نسخہ تجویز کرے گا، جو دوائی تجویز کرے گا، وہ دوائی میرے لیے فائدہ مند ہوگی، تو ہم اس پہ مطمئن ہوتے ہیں، تو ہم اس پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ بھروسہ اصل میں اس چیز کا نام ہے کہ ہم اس پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ سے زیادہ خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ کون ہے وہ؟ سب سے زیادہ خیر خواہ ہستی اس دنیا میں ہماری ماں ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ تمہاری اس ماں سے بھی کئی گنا زیادہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ، اپنی تکلیفیں جا کے اللہ کو بتانی چاہیے، بجائے دنیا والوں کو بتانے کے اور اپنا تماشا بنانے کے۔ میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں، بہت سے میں نے ایسا وہ کیا ہے کہ ایک بیچارہ مجبور اپنی پریشانی کسی کو بتا رہا ہوتا ہے، وہ اس ٹائم پہ تو بڑا ہاں 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 کر کے اس توجہ سے اس کی بات سن رہا ہوتا ہے، اس کے منہ پہ اس کو بیچارہ بیچارہ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے پیٹھ پیچھے پھر جو اس کی برائیاں ہوتی ہیں، یہ یوں نہیں کرتا، یہ یوں نہیں کرتا، یوں کر لے تو یوں ہو جائے، یوں کر لے تو یوں ہو جائے۔ دنیا والے تو ایسے کہتے ہیں بھائی۔ واحد ایک اللہ کی ذات ہے جو کہتے ہیں مجھے اپنی تکلیفیں بتاؤ، مجھے دکھ بتاؤ، میں تمہاری باتیں سنوں گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں اپنے ایک پیغمبر کے بارے میں بتایا نا، کہانی بتائی نا پوری، کہ اس نے یوں کہا، اس نے یوں کہا، پھر اس نے یہ کہا، پھر اس نے یہ کہا، پھر اس نے یہ بتایا۔ اللہ تو سب جانتا ہے نا۔ اللہ تو کہتا ہے کہ میں میرے بندے، میں تجھ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اس نے بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم اونچا بولو، آہستہ بولو، دل میں بولو، دماغ میں سوچو، کچھ بھی کہو، میں سنتا ہوں۔ جب اللہ اتنے قریب ہے، سنتا ہے، تو پھر اللہ نے قرآن پاک میں یہ واقعہ اپنے پیغمبر کا کیوں بتایا؟ اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندو مجھ سے باتیں کرو، مجھے اپنے دکھ بتاؤ، میں جب تمہاری سنتا ہوں تو سن کے مجھے اچھا لگتا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا اپنا نظریہ ہے، علماء کی باتیں سن کے اور یہ سارا کچھ، اور اللہ کی یہ وہ کہے کہ جو اللہ جیسے ہمیں کہتا ہے کہ بندے میں تم سے، تم دل میں کہو، تم اونچا کہو، تم آہستہ کہو، تم چیخ کے کہو، تم کسی بھی زبان میں کہو، یہاں تک کہ تم کچھ سوچو بھی تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، میں سن لیتا ہوں، میں جان لیتا ہوں۔ جب اللہ اتنا کچھ جان لیتا ہے تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کسی بھی حال میں اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کو اپنے دکھ بتایا کرو، اللہ کو اپنی پریشانیاں بتایا کرو کہ یا اللہ صرف آپ ہی تو ہیں، آپ کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ جب اللہ کہتا ہے کہ میں ہر وقت اپنے بندے کے قریب ہوں اور بہت قریب ہوں، جب اللہ ہمارے ہر وقت قریب ہے تو ہم ہر وقت اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکاریں۔ آج واقعی میں ایسا دور ہے، یہ جو وقت چل رہا ہے، اس وقت میں ہمیں بہت سخت ضرورت ہے کہ اللہ کو مدد کے لیے بلائیں، اللہ کو پکاریں کہ یا اللہ آ جائیں ہماری مدد کے لیے۔ ہم اکیلے ہو گئے، ہم تنہا ہو گئے، ہم رسوا ہو گئے، یا اللہ ہماری مدد کیجیے، ہماری مدد کے لیے آئیے۔ جب اللہ مدد کے لیے آ جائے گا تو سب آسان ہو جائے گا، یہ معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی، یہ جو آج جو دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، یہ سب کم ہو جائے گا۔ ہر حال میں اللہ سے مدد چاہیے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قدم پہ، ہر موقع پہ، ہر وقت اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے تھے، اللہ سے تب مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ رات کو بستر پر لیٹ جایا کرتے تو بھی اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ نیند دینا آپ کا کام ہے۔ جب آپ سواری پہ سوار ہوتے تو کہتے یا اللہ اس سواری کو خیر و عافیت سے منزل تک پہنچانا آپ کا کام ہے۔ اسی طرح سے قدم قدم پہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا کرتے، اللہ سے مدد مانگا کرتے، ہر وقت اللہ سے مانگا کرتے۔ ہم دنیاوی معاملات میں یہ ظاہری اسباب تک کیوں محدود رہ گئے ہیں؟
ہم صرف کیوں سوچتے ہیں کہ بس میں جس کے پاس کام کرتا ہوں وہی دے گا تو میرا پورا ہوگا، میری آمدنی کم ہے، اب میں 2 نمبر کام کروں، میں ہیرا پھیری کروں، میں بےایمانی کروں تو میرا پورا آئے گا۔ میں اللہ سے کیوں نہیں کہتا یا اللہ اس تھوڑے میں برکت ڈال دیجئے؟ برکت ڈالنے والا تو اللہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میں رازق ہوں۔ اللہ ہے، سب کچھ دینے والا اللہ، سب کچھ کرنے والا اللہ۔ پھر ہم کیوں ایسے معاملے پڑے ہوئے ہیں؟ پھر ہم کیوں اللہ کو بھلا کے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ پھر ہم کیوں ظاہری اسباب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ نل میں پانی خود بخود نہیں آیا، پیچھے سے ایک سسٹم ہے۔ ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ یہ پنکھا چل گیا یا خود بخود ایسے ہی نہیں چل گیا، پیچھے سے ایک سسٹم ہے۔ تو ہم یہاں پہ آ کے ہم کیوں نہیں سوچتے کہ پیچھے سے ایک نظام ہے جو اللہ نے چلایا ہوا ہے؟ جو ہم ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتے ہیں وہ رحم اللہ دل میں ڈالتا ہے، ورنہ کوئی کسی پہ رحم نہ کرے۔ ضرورت ہے اس وقت ان باتوں کو سوچنے کی، ان باتوں کو سمجھنے کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر غور کریں، ان پہ توجہ دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں، اگر ہم نے اس معاملات سے، اس وقت سے، اس برے وقت سے نکالنا ہے اپنے آپ کو، تو واحد ایک دروازہ اللہ کا ہے جہاں سے کبھی کوئی مایوس نہیں ہوا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے مجھ سے مانگ تو صحیح۔ اللہ کہتا ہے کہ میں تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ پھر اللہ کو کیا ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی پریشانیاں بتاؤ؟ کیونکہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے جب اللہ کا کوئی بندہ اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ اپنے دکھڑے مجھے سنا رہا ہے۔ وہ دنیا والے کسی کے پیچھے نہیں بھاگا، وہ میرے در پہ آیا، وہ مجھ سے آ کے اس نے کہا۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں اپنے جو پیغمبر کا ذکر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے، ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ میرے بندو مجھے بتاؤ، مجھ سے باتیں کرو، میں تمہاری سنوں گا۔ دنیا میں کوئی تمہاری سننے والا نہیں ہے، میں سننے والا ہوں۔ صبح شام رات دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، مسجد میں، مصلی پہ، گھر پہ، بستر پہ، جہاں دل چاہے مجھ سے باتیں کرو، مجھے اپنی پریشانیاں بتاؤ، کیونکہ میں ہی تو ہوں تمہاری پریشانیوں سے تمہیں نکالنے والا، میں ہی تو ہوں تمہاری مدد کرنے والا۔ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے۔ وقت ہے، مانگیے، اللہ سے مانگیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وقت بھی ہاتھ سے نکل جائے اور پھر ہم کہیں کہ کاش ہمیں وقت واپس مل جائے۔ تو وقت تو ریت کی طرح ہے، ہاتھ سے ہمارے پھسلتا جا رہا ہے، پھسلتا جا رہا ہے۔ خودکشیاں عام ہوتی جا رہی ہیں، چوریاں ڈکیتیاں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ کیوں ہوتی جا رہی ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے اللہ کے علاوہ باقی سب کی طرف امیدیں لگا لیں۔